نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سماعت فرمائیے، سورہ بقرہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقۃ ونذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے
سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کی چند آیتیں اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کا ایک ذرا چند منٹ میں آپ کے سامنے اجمالی جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس مضمون کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے جیسے آپ نے ترجمے سے دیکھا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ کے متعلق آپ کو یہ بات معلوم ہے بخوبی کہ یہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے. 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، تقریباً 2.25 سپارے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت قرآن یا سنام القرآن، قرآن کی چوٹی فرمایا ہے. اس کے شروع کے 4 رکوع تو وہ ہیں جو بارہا آپ کے علم میں آ چکی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 گروہ انسانیت کا ذکر کیا، پھر انسانوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان ہم نے تمہیں کس مرتبے میں پیدا کیا تھا اور شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. 5ویں رکوع سے لے کر اور 16ویں رکوع تک جہاں پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، کیونکہ یہ وہ امت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حامل شریعت امت تھی. 17ویں رکوع سے جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے پھر ایک طرف تو اس امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ اب وہ حامل شریعت ہے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر یکے بعد دیگر شریعت کے متعدد احکامات ہم کو ملتے ہیں، طویل احکامات. صیام کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، رضاعت کے احکامات ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اور اب آخر میں آن کر یہ سلسلہ جو 17ویں رکوع سے شروع ہوا ابھی تک چلا آ رہا ہے، اب آخر میں آن کر یہاں 36، 37 اور 38 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کی ترغیب دی ہے. اور یہ مضمون چوٹی کو پہنچ گیا ہے 38ویں رکوع کے آخر میں، جہاں وہ لرزا دینے والی آیت آ گئی جس میں سود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سود سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ اس 3 رکوعوں کے آخر میں وہ آیت آئی ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون ہے اصل میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پورے دین کا نظام صحیح صورت میں صرف اسی وقت چل سکتا ہے جب دین کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اللہ کی راہ میں اپنا رزق خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دراصل وہ مضمون ہے جو ان 3 رکوعوں میں ہمیں ملتا ہے، اور یہی ان کی اہمیت ہے ربط مضمون کی مناسبت سے، نظم مضمون کی مناسبت سے. اب آج میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو چند آیتوں کی تلاوت کی ہے ان کی مختصراً جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ تشریح پیش کروں گا، اور آخر میں وقت کی مناسبت سے میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ آج کا ہماری ترتیب ہوگی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ غور کیجئے گا کہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لا چکے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو. کیا چیز خرچ کرو؟ من طیبات ما کسبتم، پاک چیز خرچ کرو. کہاں سے؟ ما کسبتم، جو کہ تم نے کمائی ہو، اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ چیز جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے. اب یہاں انفاق میں جو پہلی شرط بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاک مال خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ خود پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے وہ طیب اور حلال ہونا چاہیے. ایک اور طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑا دور دراز سے سفر کر کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، گرد و غبار کے آثار اس کے اوپر طاری ہیں، اور وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب کہا جا رہا ہے. مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑے حرام کے، اس کا جسم حرام کا، پلاؤ بڑھا تو حرام کے مال سے ہے. اسی حرام کے مال کو خرچ کر کے اللہ کے ہاں پہنچا ہے، اور اب اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ یا رب، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو کیسے کرے؟ تو شرط یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے. یہ حضرات بعض اوقات ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کل، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، یا عرب نیوز میں جو سوالات آتے ہیں پیر اور جمعے کو، اس میں بھی میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سود لینا منع ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم سود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، ہم رکھا دیتے ہیں بینک میں، بجائے اس کے کہ بینک والے کے اوپر چھوڑ دیں ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے. حضرات یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور غلطی سے آپ نے سود میں رکھا ہے پیسہ، وہ سود مل گیا آپ کو، تو وہ تو اضطراری کیفیت ہے جس کو آپ ایمرجنسی کہتے ہیں.
مگر یہ کہ قصدن جان بوجھ کے یہ پلان بنانا کہ ہم اللہ کی راہ میں سود کا مال خرچ کریں گے، اللہ کو ایسا مال انسانوں سے قبول نہیں ہے۔ تو اللہ صرف پاک چیزیں قبول فرماتے ہیں، ناپاک چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اس میں دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ فرمایا کہ ما کسبتم، وہ چیز جو تم نے خود کمائی، اور وہ چیز جو زمین سے، تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ یہ جو وضو کے بجائے اجازت ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیں، وہ بھی اسی لیے ہے کہ جب انسان کسی مجبوری کی بنا پر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار لے اور اس بات کی نیت کر لے کہ گویا میں نے طہارت کر لی ہے، تو اس لیے اس کو تیمم کہتے ہیں۔ وہ ہے لفظ تیمم جو یہاں استعمال کیا گیا کہ ولا تیمم الخبیثہ، اور دیکھنا جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگو تو کوئی ناکارہ مال نہ دے دینا۔ کیسا مال؟ کہ تنفقون، تم اس کو خود ایسا مال جو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور خود تم اس کو لینے کو تیار نہیں ہوگے۔ اگر وہی مال کل کوئی تمہیں دینے لگے تو تم اس مال کو خود لینے کو تیار نہیں ہوگے، الا یہ کہ بڑا ایک ماز برت جاؤ، مجبوری کراہیت کے ساتھ لے لو تو لے لو۔ تو حکم اب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو چیز خرچ کرو وہ پاک ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناکارہ ہو، تمہارے دل سے اتری ہوئی ہو، استعمالی ہو۔ بدقسمتی سے ہماری یہ معاشرے کا ایک یہ عادت ہی بن گئی ہے، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کھانا اگر بچ گیا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو بھئی لاؤ یہ کھانا خراب نہ ہو جائے، اب باسی کھانا پڑے گا، اس کو اللہ کے راہ میں 2 خوراکیں بھجوا دی جائیں۔ کپڑے ہیں، پہن کے طبیعت عاجز ہو گئی ہے، اب میرا دل بھر گیا ان کپڑوں سے، کیا کروں، یہ تو پھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، اس کو اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیے جائے۔ خوب اسراف کیا اور مال خرچ کیا، اور جب پیسے بچ گئے تو خیال آیا اچھا اس کو اللہ کے راہ میں دیے دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالو یا جب کوئی چیز نکالو تو ناکارہ ہی نکلے، بلکہ در حقیقت جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی وہ آیت کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو کہ تمہیں محبوب ہے۔ اور اس آیت کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ان کا رد عمل تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ مشہور باغ تھا جس میں 600 درخت بتائے جاتے ہیں حرم کے بالکل سامنے، اور آپ کو بہت محبوب تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں اپنے یہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیجیے گا سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ ان کو ایک کنیز بڑی محبوب تھی، وہ کنیز انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق آتا ہے کہ ان کو ایک گھوڑا بڑا محبوب تھا، انہوں نے وہ اپنا گھوڑا اللہ کے راہ میں دے دیا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ در حقیقت محبوب مال کو پسند کرتا ہے تو جو چیز جتنی زیادہ سب کو عزیز تھی وہی انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں دیکھنا کہیں ناکارہ مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ تمہارے مال کی پرواہ ہے، اور مال تو بڑی چیز، اللہ کو تو تمہاری حمد اور تسبیح کی بھی پرواہ نہیں۔ تم اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ تم اللہ کو مال دیتے ہو تو اس لیے نہیں دیتے کہ نعوذ باللہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ تو خود غنی ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر، غربت، یہ اس سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو برائی کے کاموں کی مشورہ دیتا ہے۔ ہمارا کے معنی حکم کرنے کے بھی ہیں اور مشورہ دینے کے بھی ہیں۔ تو شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کا تم کو مشورہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حضرات ایک غور کیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیلی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دینے کی نیت کرے تو شیطان آن کے، وہ شیطان جس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں ان کے سامنے اور آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اس نے تو اللہ کی قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ شیطان جب کوئی شخص انفاق کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً آن کے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلا بہکاوا اس کا یہ ہوتا ہے
کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو گے تو کہیں تمہارے پر غربت نہ آ جائے. یہ مال تو وہ ہے جو تمہارے بیوی اور بچوں کا مال ہونا چاہیے. غور تو کرو، آج تمہارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، کل کو کہیں تمہارا ہاتھ تنگ نہ ہو جائے تو پھر کل کو کیا کرو گے؟ کل کی فکر تو کرو. یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں آن کے ڈالتا ہے. اب اس وسوسوں کے تحت اگر کوئی شخص بدقسمتی سے وہ کام کر بیٹھے کہ جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ذرا غور کیجیے گا کہ جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے گویا زکوٰۃ، وہی نہ دے. بعض ہیں بدبخت ایسے کہ وہ اس کو بھی روک کے بیٹھ جاتے ہیں شیطان کے وسوسے میں. تو ان کے لیے تو قرآن نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ چاندی اور سونے کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضرات دردا دینے والی آیت ہے زکوٰۃ روک کے بیٹھ جانے والوں کے لیے. یہ دن وہ ہوگا عذاب علیم کا کہ جب ہم آگ میں تپائیں گے اور تپا کے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پشتوں کو داغیں گے اور کہیں گے ان سے کہ یہ ہے وہ چیز، یعنی وہی مال جس کو تم بچا کے رکھتے تھے، وہی مال آگ میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنتم تکنزون، اسی کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا، اسی کو چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کا اب مزہ چکھو کہ تم کیا جمع کر کے رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لرزا دینے والی حدیث آئی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا یہ مال ایک دو سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوگا اور ان کے دونوں کندھوں پہ وہ سانپ چڑھے ہوئے ہوں گے اور خوفناک سانپ ہوں گے اور ان کے جبڑے کاٹ رہے ہوں گے اور کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ میں ہوں تیرا وہ مال جس کو تو نے بچا بچا کے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہ کی. تو شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے اور انسان ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ مال بھی خرچ نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ تو ادا کر دیتا ہے مگر زکوٰۃ کے بعد وہ اور کوئی مال خرچ کرنے کی اس کی طبیعت نہیں چاہتی. اس کو بھی قرآن ایک طریقے کا نفاق بیان کر رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا. کہہ رہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. یہ منافق جو ہیں عورتیں اور مرد، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق در حقیقت فاسق ہے. تو یہ فرض کے علاوہ یہاں مال کا خرچ کا ذکر ہے کہ جو لوگ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تو اگر شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہے کہ وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو، کہیں تم کنگلے نہ ہو جاؤ، کہیں تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کل کو جو تمہاری ضروریات آئیں گی ان کا تم کیا کرو گے. اور اگر بالفرض کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے اور وہ کہے کہ میرے پاس تو مال ہے، مجھے تو فکر نہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، تو اب شیطان دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے. وہ یامرکم بالفحشاء، اس سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نے مال خرچ ہی کرنا ہے تو اس مال سے زندگی کا لطف اٹھاؤ. یہ کیا تم اپنے اوپر پابندیاں عائد کر کے بیٹھ گئے ہو، یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور یہاں خرچ کرنا ہے اور یہاں خرچ نہیں کرنا. یہ زندگی لطف اٹھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، اس مال کو خرچ کرو. گویا ان کو وہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جہاں تمہارا منہ آئے وہاں منہ مارو، اس مال کو خرچ کرو. اور بعض اوقات ان سے وہ ایسے بھی خرچ کروا دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں دوسروں کو کام کرنے سے روکنے والے خرچے ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. جو لوگ کفر کیا جنہوں نے، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تو یہ لوگ کریں خوب خرچ اپنے مال، ہوگا کیا؟ یہی مال ان کے لیے حسرت کا نمونہ بن جائے گا، حسرت کا سامان بن جائے گا اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب آ جائے گا. تو یہ دوسرا شیطان کا وسوسہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تم اپنا مال خرچ ہی کرنا چاہتے ہو تو بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے غلط طریقوں پر وہ انسان کو اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اب تیسرا انداز ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے.
ان کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم یہ مال خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کا فضل بھی اور ملے گا. ذرا غور کیجیے گا اس بات. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال اگر تم میری راہ میں خرچ کرو تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا. یہ سورہ سبا میں ایک آیت آئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے مال کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں نعم البدل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تندرست چھوڑ دے گا. اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے اوپر توکل کا مظاہرہ کر رہے ہوگے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا کرنے کی خوب قدرت رکھتا ہے. یہ فرمایا گیا. تو یہ تیسرے لوگوں کا انداز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی چھا جاتی ہے اور ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے بلکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے نکلے. اور کیجیے گا ذرا، ایک دانہ بویا ہے تو 700 اس کا بدلہ مل گیا. اور فرمایا کہ یہ تو صرف 700 تو میں بتانے کے لیے ذکر ہو رہا ہے، اللہ تو جتنا چاہے اس کو بڑھا دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور وہ واسع علیم ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے مال کو روک روک کے نہ رکھو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت سے نوازے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اس کو تو گویا بڑی نعمت مل گئی، بڑی دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، مگر بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھتے ہیں صرف وہی لوگ جو کہ ہوش مند ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے اصل میں، یہ ذرا غور کیجیے گا. حکمت کے 2 معنی آتے ہیں تفاسیر میں. ایک تو اس کے خصوصی معنی ہیں، اور خصوصی معنی حکمت کے یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، آپ کی جو احادیث ہیں اس کو حکمت کہا گیا ہے. خصوصی معنی اس کی ہے. اور ایک اس کا عام مفہوم ہے جس کو ہم اردو میں ہوش مندی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے، ہوش مند لوگ. ہوش مندی کیا ہے؟ اس کے لیے تو اس کی جو چوٹی ہے ہوش مندی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ راس الحکمت خشیت اللہ. ہوش مندی کی چوٹی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خشیت اختیار کرے. اگر یہ کسی کو ہوش آ گیا، عقل آ گئی، تو وہ ہوش مندی کی چوٹی کو پہنچا ہوا ہے. اور اسی ہوش مندی کی ایک مظہر یہ ہے، ایک طریقہ اس کو ظاہر ہونے کا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو مال دے تو اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے، آپ نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا کہ اے ابو ذر، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال اور دولت دی ہے. اور کیجیے گا ذرا. اور اتنا کہہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو جاتے، رک گئے آپ اس کے بعد، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے جن کو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے. اگر وہ رک جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی مشکل پیش آ جاتی. فرمایا کہ ابو ذر الا، اس سے مستثنا ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے وہ ہوش مندی جو اگر کسی کو مل جائے، تو جس کا ذکر یہاں قرآن یہ کر رہا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی ہوش مندی مل گئی. حضرات آج کی اصطلاح اگر آپ مجھے اجازت دیں استعمال کرنے کی، تو در حقیقت یہ حکمت سے قرآن اشارہ کر رہا ہے ویلیو سسٹم کی طرف، جس کو آپ اردو میں اقدار کہتے ہیں. اور مجھے اگر یاد رہا انشاءاللہ تو آخر میں چل کے میں اس ویلیو سسٹم کا آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا اور اس کی مثالیں بھی دوں گا.
کہ جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے، ہماری اقدار ہے کہ ہم کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ چیز ہے جو ہمارے پورے عمل کے ڈھانچے کو بناتی ہے. اور میں اس کی انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے مثال دوں گا. فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور اے لوگوں جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ کو اس کی علم ہے، اس کا علم ہے. پہلے اس میں بات یہ دیکھ لیجئے کہ نظر کیا چیز ہے. نظر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے مگر آپ نے خود اس کو اپنے پر فرض اور واجب کر لیا. وہ کام شرعن حلال ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں تیرے لیے 2 نفل پڑھ دوں گا، 1 روزہ رکھ لوں گا، عمرہ کر لوں گا، اتنا مال صدقہ کر دوں گا. اب یہ آپ کے اوپر عام طور پہ نہ فرض تھا نہ واجب تھا، مگر آپ نے کہا کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا. اب یہ کام کے کرنے میں کوئی غیر شرعی پہلو نہیں ہے، نہ عمرے میں، نہ نفل میں، نہ صدقہ دینے میں. تو یہ اب آپ کے اوپر نظر ہو جاتی ہے اور یہ واجب ہے. اب اس کا ادا کرنا آپ کے ذمے ہے، کیونکہ ایک عہد ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. نظر کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام طور پہ نظر ماننی نہیں چاہیے، نظر مانگنی نہیں چاہیے. یعنی گویا اللہ سے ایک طریقے کی نعوذ باللہ سودے بازی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دکان کھولی ہوئی ہے، آپ یہ کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں تیرا فلاں کام کر دوں گا، 2 نفل پڑھوں گا تیرے لیے. تو اللہ کے ہاں تو ایسے کوئی سلسلہ نہیں ہے. اللہ سے آپ مانگیے، بغیر نظر مانگے ہوئے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. مگر اگر آپ نے یہ چیز اپنے پر واجب کر ہی لی، کوئی چیز جو نفل تھی، تو اب اس کا ادا کرنا آپ کے ذمہ ہے. تو ایک تو یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم نے کوئی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی مال تم خرچ کرو گے اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے. یعنی اصل بات جو ہے وہ تعداد مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو. اصل تو تمہارے دل کی نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے کہ تم کس خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو. قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کا انداز یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہوتا تھا تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر کہیں بیچارہ وہ غریب ہوتا اور زیادہ مال اس کے پاس نہ ہوتا، کوئی تھوڑی سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو مذاق اڑایا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے ان کو. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم یسخرون منہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. وہ لوگ جو مومنین میں سے وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف ان کے پاس جو کچھ اپنی جوہد ہے، جو کچھ محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں وہی خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں منافق. فیسخرون منہم، تو فرمایا اگر یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو سخر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا مذاق اڑایا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور کسی کا تو جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کتنا خرچ کرتے ہو، بلکہ یہ کہ کس نیت کے ساتھ لے کر آتے ہو. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر یہ منادی ہوئی، ایک تو منادی اس بات کی ہوئی کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا جہاد، پہلا موقع تھا وہ صرف، اور دوسری منادی اس بات کی ہوئی کہ اپنا مال لاؤ اللہ کی راہ میں. بڑی زبردست مہم درپیش آنے والی ہے، ہر شخص اپنا اپنا مال لے کر آئے. اس موقع پر ایک طرف تو جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب ثروت ہیں کہ کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پورے ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیے. ایک طرف تو وہ بھی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک طرف جہاں یہ صاحب ثروت لوگ ہیں، دوسری طرف ایک صحابی وہ بھی تھے، تو ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کی راہ میں. ان کے کان میں جب یہ آواز آئی کہ اللہ کی راہ میں مال مانگا جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں. تو گئے رات کو ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے کام کیا. یہودی نے صبح کو ان کو اجرت کے لیے کچھ کھجوروں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب وہی تھا ان کے پاس مال. وہی کھجوریں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ہے. ان کھجوروں کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جتنا مال کے ڈھیر آئے ہوئے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر پھیلا دی اور کہا کہ راس المال یہ کھجور ہے، اس کھجور کو پھیلاؤ تو برکت ہوگی اس مال کے اندر. تو یہ ہے قبولیت کا درجہ کہ نیت دیکھی جا رہی ہے، خلوص دیکھا جا رہا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا اللہ کی خاطر یہ مال دیا ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو تمہارا مال قبول ہے، اور اگر نیت کچھ اور ہے، نیت دکھاوے کی ہے، ریاء الناس، قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ریاء الناس، اگر دکھاوے کی بات ہو رہی ہے تو معاملہ بڑا شدید ہو جاتا ہے. وہ حدیث کے الفاظ یاد کیجئے کہ من صلی یرائی فقد اشرک،
من सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दका युराई फकद अशरका। जो दिखाने के लिए नमाज पढ़े उसने शिर्क किया, जो दिखाने के लिए रोजा रखे उसने शिर्क किया, जो दिखाने के लिए सदका करे उसने शिर्क किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाने के लिए काम कर रहा है, वो अल्लाह के बंदों में अपनी नाम पैदा करना चाहता है। तो ठीक है, बदला फिर उन्हीं से जाके ले, अल्लाह से क्या बदला मांगता है? वो तो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहा है। तो नियत का खुलूस जो है हकीकत में वो दरकार है। फरमाया वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, यानी जो लोग इस बात का ख्याल ना रखें, अपनी जानों पर जुल्म करें, उनका कोई मददगार नहीं। इन तुब्दु सदकाते फनिअम्मा ही, ये लोगों अगर तुम अपना माल जाहिर करके दो तो वो तुम्हारे लिए बहुत खूब है। व इन तुख्फूहा, मगर अगर तुम छुपा कर दो, व तुतूहल फुकरा, और गरीबों को दो, फहुवा खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अगर तुम छुपा के अपना माल दोगे तो अल्लाह को तो बहरहाल इस बात का इल्म है कि तुम माल खर्च कर रहे हो। दरहकीकत इसमें हजरात माल खर्च करने में जिस चीज की तरगीब दिलाई जा रही है वो ये है कि तुम अपना माल छुपा के खर्च करो। एक तो कुरान ये कहता है कि दोनों सूरतों में अल्लाह को माल तुम्हारा कबूल है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपना माल खर्च करते हैं दिन को या रात को, छुपा कर या जाहिर, उनका अजर अल्लाह के पास है और उनको कोई खौफ और रंज का मौका नहीं है। ये मोमिनीन की सिफात बयान की गई है कि वो अपना माल छुपा के भी खर्च करते हैं, जाहिर भी खर्च करते हैं। कुशादा हाथ जब होता है तब भी खर्च करते हैं, तंग हाथ होता है तब भी खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, एक जगह फरमाया सूरह आल इमरान में कि हमारे मोमिन बंदे वो हैं जो अपना माल खर्च करते हैं, खुला उनका हाथ, चाहे खुला हो या तंग हो। तो कबूल तो अल्लाह के दोनों सूरतें हैं, मगर फरमाया जा रहा है कि अगर अपना माल तुम खुफिया दोगे तो वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, और उससे तुम्हारे जो बुराइयां हैं वो ज्यादा तेजी से दूर होती है। यह असल में एक हिकमत का पहलू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हमको मिलती है कि तुम माल दो तो इस अंदाज से दो कि तुम्हारे दाने हाथ को इस बात की खबर ना हो कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। चुनांचे उसूल ये है हजरात हमारे दीन में कि फराइज के मामले में तो हमें अलानिया उसका करने का हुक्म है। नमाज पढ़ो तो 5 वक्त मस्जिद में जाके पढ़ो, दुनिया देख रही है कि तुमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। रोजा रखो, अगर रमजान का महीना है तो खुले आम रोजे रखो, कह के रोजा रखो कि मेरा आज रोजा है। ज़कात दो तो बता के दो, और अगर इस्लाम में रियासत कायम है वो तो तुमसे हिसाब लेके लेगी। तो जो फराइज हैं उसके मामले में खुले आम किए जाएं ताकि दूसरों को तरगीब हो कि तुम अल्लाह के फरीज़ा अदा कर रहे हो। मगर जहां नवाफिल की बात आती है वहां आसन यह है कि इंसान छुपा के वो काम करे। उसमें हिकमत यह है कि ये जो नफ्स और ये शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है, जैसे मैंने अर्ज किया कि शैतान मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। पहला हरबा यह है कि माल खर्ची ना करो, फराइज में भी ना दो। दूसरा हरबा यह कि ठीक है ज़कात दे दो, इसके अलावा किस चक्कर में पड़े हुए हो ना दो। तीसरा हरबा यह कि अगर माल खर्ची कर रहे हो तो अपने ऊपर खर्च करो, ऐशो रेशत में खर्च करो। ये क्या हलाल और हराम की तमीज करने लगे हो। अगर इन सब हरबों से इंसान बच के निकल आया और उसने कहा कि नहीं मैं तो अल्लाह ही के राह में माल खर्च करूंगा, तो शैतान ने आपका पीछा नहीं छोड़ दिया। अभी वो तो कब्र तक साथ लगा हुआ इंसान की। अब वो आखिरी हरबा लेके आता है, वो कहता है कि अच्छा माल खर्च करो, दिखाओ, लोग कहेंगे बड़ा सखी है, बड़ा अंदाता है, तुम्हारा नाम होगा। ये वो ख्यालात हैं जो इंसान के दिल में डालता है। और खुदा ना करे अगर इंसान शैतान के काबू में आ जाए और कहे कि आहा मैं कैसा सखी हो गया, मैं कैसा अंदाता हो गया, मैं तो इतना माल खर्च करता हूं, तो फिर तो वो बिल्कुल ही मारा गया। जिस मैंने आपसे किया फिर तो शिर्क की नौबत को पहुंच गया। तो ये बड़ा खतरनाक हरबा है शैतान का। इससे बचने की सूरत यह है कि नवाफिल के लिए हुक्म यह है कि उसको हत्तुल इम्कान खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर, बगैर लोगों को बताया किया जाए। और उसके लिए फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितने तुम पोशीदा नवाफिल करोगे, किसी को उसका इल्म नहीं होगा, उतना ही अल्लाह ताला तुम्हारे सय्यात को, तुम्हारी बुराइयों को दूर फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह का सुन्नत यह है अल्लाह की कि माल का सदका करने से अल्लाह ताला के यहाँ तौबा भी कबूल होती है, तज़किया नफ्स भी होता है, बुराइयां भी मिटती हैं। सूरह तौबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके मालों में से लीजिए और इससे इनकी तहारत होगी और इनका तज़किया नफ्स होगा। एक जगह आगे चल के इसी में फरमाया दूसरी आयत में, अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात। क्या ये जानते नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके सदक़े कबूल करता है।
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ تو بڑی توبہ قبول کرنے والے اور رحمت فرمانے والے. تو یہ جو مال دینا ہے خصوصاً وہ جو کہ خفیہ طور پہ دیا جائے، وہ توبہ کی قبولیت میں، برائیوں کو مٹانے میں، مغفرت کے حصول میں، رحمت کے حصول میں، یہ ساری چیزوں میں بڑا ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے. دراصل یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. فرمایا لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہے دے. حضرات یہ آیت اپنے اندر ایک تو عمومی معنی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت دینے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مقلب القلوب وہ ہے. انسانوں کا کام بشمول انبیاء اور رسول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. وما علیک الا البلاغ، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے. ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی. سورہ قصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت بھی ہو تو اگر آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو ایک تو اس کے عمومی معنی ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور کوئی انسان خود ہدایت نہیں دے سکتا. اور دوسرے اس کے خصوصی معنی ہیں. وہ معنی یہ ہیں کہ یہ جو مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ٹھیک ہے میں مال تو خرچ کروں گا، مگر خرچ کروں گا میں صرف ان لوگوں پر جو خود اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک مسلمان ہیں، انہی پر بس مال خرچ کروں گا، ان کے علاوہ کسی پہ نہیں خرچ کروں گا. اگر یہ کسی کے ذہن میں بات آتی ہے تو اس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو تمہارے ذمہ یہ بات دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہدایت یافتہ. تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا انسانیت کی ضروریت کی بنیاد پر، کہ انسانیت کی بنیاد پر کس کو کتنی ضرورت ہے، یہ تمہارا پیمانہ ہے، ایمان تمہارا پیمانہ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ذرا غور کیجیے گا کہ مال کے دو حصے ہیں اصل میں، خرچ کرنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مال جو زکوٰۃ میں خرچ کیا جاتا ہے جو کہ فرض ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مدیں خود قرآن میں بتا دی. سورہ توبہ کی بڑی طویل آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ آیت ہے جس میں 8 مدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی ہیں زکوٰۃ کے مال کے خرچ کرنے کی. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ کوئی تبدیلی کر سکتے. اس 8 مدوں کے علاوہ 9 میں کہیں آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے مدیں گنا دی ہیں، مگر زکوٰۃ کے علاوہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی شخص اس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں. وہ روایت آپ نے شاید سنی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہو. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان ہی نہیں تھا، تو باہر نکل کھڑے ہو گئے گھر سے کہ کوئی آتا جاتا مسافر ہو تو لے آؤ مہمان. تو ایک مسافر نظر آیا، اس کو لے آئے، کھانے پہ بٹھا لیا، کھانا شروع ہو گیا. اس نے بھی کھانا شروع کر دیا. اس سے کہا اے شخص تو نے کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے اللہ کے نام سے شروع کر. اس نے کہا کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ میں تو اللہ کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں مانتا کون اللہ ہے. کہنے کا اچھا تو اللہ ہی کوئی نہیں مانتا، تو اللہ کا منکر ہے؟ کہا میں اللہ کا منکر ہوں. کہ اللہ کا منکر ہے تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، میں تجھ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جا. نکال دیا اس کو. جب اس کو نکال دیا تو وہی آئی کہ اے ابراہیم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے، ہم نے تو اس کو پیدائش سے لے کے اب تک اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تک اس کو رزق دیے چلے جا رہے ہیں، تم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے. اور کی جگہ بھاگے گئے، اس کو بلا کے لے کر آئے کہ آؤ. تو یہ انداز ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، تو آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ پیمانہ لے کے نکلے، اس کو ناپتے پھرے اور پھر مال خرچ کروں گا، نہیں. آپ تو محض انسانیت کی بنیاد پر جس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ مال خرچ کیجیے. یہ بات ہے جو فرمائی جا رہی ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے خرچ کر رہے ہو. خواہ ٹھیک ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، مگر تم تو جو مال تم نے خرچ کیا وہ اللہ کو معلوم ہے تم نے کیا خرچ کی، تمہیں اس کا اجر بہرحال ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہارے تو مال خرچ کرنے میں حقیقت میں جو نیت ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی رضامندی کا حصول ہے، تو وہ بہرحال تم کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی نعوذ باللہ زیادتی نہیں کریں گے.
تو گویا یہ کہ یہ مال خرچ کرو اور اس کے خرچ کرتے میں یہ نہ دیکھو کہ جو تم سے مال لے رہا ہے اس کا کتنا ایمان کا پیمانہ ہے۔ حضرات یہ ذرا نسبتاً مختصراً اور تھوڑی سی تیزی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں کی مختصراً کچھ تشریح پیش کی ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میں باقی وقت اپنا بچا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس کی اہمیت میں نے آپ سے عرض ہی کر دی کہ اللہ کے دین کا جتنا کام ہوگا، اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اقامت، جو الحمدللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہم میں سے واضح ہے بات کہ در حقیقت یہ بھی فریضہ ہے ہمارا، کرنے کا ہمارا ہی کام ہے یہ، تو اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا حضرات جب تک آپ انفاق فی سبیل اللہ نہ کریں۔ بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے تو ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو سکتا بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی پھر اپیل نہ فرماتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، سب سے پہلے ان کے لیے کیا جاتا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت اہم موضوع ہے، اور دراصل یہی چیز ہے جو مطلوب ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کی جانیں اور مال دونوں مانگتا ہے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو میں چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جو انفاق کا لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، عربی زبان کی ایک عجیب خوبی ہے کہ ایک ہی لفظ کے بعض اوقات دو ایسے معنی نکل آتے ہیں جو بالکل دو سروں پر ہوتے ہیں۔ جیسے حرم کا لفظ ہے، اسی سے حرام چیز بھی بن گئی اور اسی سے محترم چیز بھی بن گئی، دونوں کے بالکل معنی مختلف، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 180 ڈگریز اپوزٹ وہ انداز، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ تین الفاظ حرم ہے۔ وہی انداز ہمیں انفاق کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ انفاق کی جو حروف ثلاثی ہیں وہ نفقہ ہے، نون فے و قاف۔ اسی نفقہ سے جس کے دراصل لغوی معنی ہیں وہ چیز جس کے دو منہ ہوتے ہیں، چنانچہ سرنگ کو نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو اسی نفقہ سے ایک طرف نفاق بنا ہے اور ایک طرف انفاق بن گیا ہے، غور کیجیے گا، اور یہ دونوں بالکل دو سرے ہیں، منافق اس سرے پر ہوتا ہے اور منافق اس سرے پر ہوتا ہے۔ ذرا یہ لفظ غور کیجیے گا کہ منافق کیا ہے؟ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ منافق ہے، اور یہ منافق ہے، دونوں الفاظ ایک ہی جگہ سے نکلے۔ یہ ذرا خوبی ہے، عربی زبان کی خوبی ہے جس کو دیکھیے، اور اس میں خوبی یہ نظر آتی ہے کہ نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ نفاق کے جو مرض ہے، جس کو قرآن مرض بار بار کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس مرض کا علاج ہی انفاق ہے۔ چنانچہ آپ سورہ منافقون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاں منافقین کا وہاں کردار کا ذکر کیا گیا پہلے رکوع میں، 28ویں سپارے کی صورت ہے، وہاں دوسرے رکوع میں جو آیت آئی ہے وہ یہی آیت آئی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ لوگوں وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر کہو کہ اے رب مجھے مہلت دے دے، تو اب میں مال بھی خرچ کروں گا اور اب میں صالحین میں شامل ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کا موت آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پہ جھنجھوڑنے کے انداز میں وہاں ترغیب دی گئی ہے، اور در حقیقت نفاق کا علاج ہی انفاق ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ انفاق جو ہے یہ نفق سے نکلا، اور نفاق اور انفاق دونوں اسی سے نکلے، اور علاج جو ہے نفاق کا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 4 شرائط ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے نظر آتی ہیں، اس کے بغیر اللہ کے ہاں وہ انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو، اس کا ذکر آپ نے یہاں دیکھ لیا، پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کی خاطر خرچ کرو، وہ بھی ذکر آپ نے دیکھ لیا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کا چہرہ تمہیں درکار ہے، اللہ کی رضا درکار ہے، تو خلوص نیت سے صرف اللہ کی خاطر خرچ کرو۔ اگر دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے تو وہ حدیث آپ نے سن لی کہ گویا نعوذ باللہ شرک کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو پہلی شرط کہ پاک مال ہو، دوسری شرط خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو، تیسری شرط کہ خرچ کرو ان طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال ہے اس کے خرچ کے لیے تمہیں مسنون طریقے ہی دیکھنا ہوں گے، انہی طریقوں پر تم بھی خرچ کرو۔
اور چوتھی شرط یہ کہ مال خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر تم نے یہ مال خرچ کیا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتا دینا. یہ نہ کہنا مال خرچ کرنے کے بعد کہ دیکھ میں نے تیرے اوپر مال خرچ کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگوں جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنے ان مالوں کو گواؤ نہیں. کیسے گواؤ گے؟ اگر تم احسان جتا دو گے یا کسی کے اوپر جس کے اوپر مال خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا تم اپنے اس مال کو گنوا دو گے. تو مال خرچ کر کر احسان نہ جتاؤ. طیب مال ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، مسنون طریقوں سے ہو، اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی 4 شرائط ہیں. اگلی بات ذرا غور کیجیے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اگر آپ، بلکہ مجھے قرآن نہیں، اسلام کے معاشی نظام کا آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ نظر آتی ہے بات کہ اس کے 2 پہلو ہیں. درحقیقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نظر سے دوسرا پہلو اوجھل ہے. اس کا ایک پہلو قانونی ہے. قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ تم اگر صاحب نصاب ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں اس ایک خاص شرح سے زکوٰۃ دینی ہے. 2.5% ہے کہ 5% ہے کہ 10% ہے، جو بھی نصاب ہے اس کی مناسبت سے تمہیں اللہ کی راہ میں یہ زکوٰۃ دینی ہے. اگر اسلامی ریاست قائم ہے تو عمل کیا ہوگا؟ عمل وہ ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب مانے زکوٰۃ نے زکوٰۃ روک لی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے جو زکوٰۃ میں آیا کرتی تھی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کی گردن ماروں گا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے خلیفۃ المومنین، اے امیر المومنین، آپ غور تو کیجئے، آپ ان لوگوں کی گردن ماریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. کہاں جو کچھ چاہے کریں مگر اگر زکوٰۃ روک لیں گے تو میں ان کی گردن مار دوں گا. اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی شرح صدر حاصل ہوئی، بلکہ صرف شرح صدر ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. ذرا غور کیجیے گا، یہ واقعہ بس بعد میں بات نکل رہی ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے اور مجھے ابو بکر کا 1 دن اور 1 رات دے دے. ابو بکر کی 1 دن اور 1 رات، کون سا دن اور کون سا رات؟ وہ رات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ رات مجھے دے دے اور دن وہ دے دے جس دن ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی راہ میں مانے زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں کرتے تو ابو بکر تنہا جائے گا اور زکوٰۃ کے مانے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے گا. وہ دن مجھے دے دے. تو یہ ان کو شرح صدر بعد میں حاصل ہوئی تھی کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو زکوٰۃ کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قانونی پہلو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو دینی ہی دینی ہے. اسلامی ریاست قائم ہے تو آپ بچ کے نہیں جا سکتے. آپ سے آپ کا مال کا حساب لیا جائے گا اور سال کے ختم پہ آپ سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی. یہ تو ہے قانونی پہلو ہمارے دین کا، معاش کے نظام کا. اور اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے حضرات کہ اب تم نے زکوٰۃ جب دی تو 40 میں سے 1 حصہ دیا، ابھی 39 حصے تمہاری جیب میں ہیں. 100 میں سے 2.5 دیا، 97.5 کہاں گیا؟ وہ بھی تمہاری جیب میں ہے. اب اس 97.5 میں سے ٹھیک ہے اپنی ضروریات پوری کرو، کوئی تم کو منع نہیں کرتا، مگر ضروریات کے بعد اب اس مال کو نکالو. اب یہ پہچانو کہ یہ کسی دوسرے کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے توسل سے اس کو پہنچانا ہے، اور اس لیے تمہارا توسل اللہ نے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارے امتحان ہو جائے کہ آیا تم اللہ کی راہ میں پورے اترتے ہو نہیں اترتے. اب اس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کی دلیل اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت رکھوں گا، ذرا طویل ہے مگر ٹکڑا رکھوں گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین والسائلین وفي الرقاب وابن السبیل وأقام الصلاة وآتى الزکاة. یہ لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. اور نیکی یہ ہے کہ وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے اس کو خرچ کرو، یتامہ پر، اقربا پر، مساکین پر، مسافروں پر، اس راہ میں خرچ کرو. اور یہ مال خرچ کرنے کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. ایک ہی آیت میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں آیا، مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے آیا. تو یہ دوسرا پہلو ہے اسلام کے معاش کے نظام کا کہ اسلام ترغیب دیتا ہے. اس سلسلے میں کوئی وہ قوانین مقرر نہیں کرتا، کوئی شرع نہیں بتاتا، یہ نہیں کہتا کہ 2.5% دینے کے بعد اب کتنا مال دو.
مگر یہ کہ ترغیب دیتا ہے کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس مال کو خرچ کرو. یسألونک ماذا ينفقون، فرمایا یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، جواب یہ دیا گیا کہ خرچ کرو جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اور ضرورت کا تعین تمہیں کرنا ہوگا. اب حضرات یہ جو ضرورت کا تعین ہے، یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے جس کا میں آپ سے شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ ضرورت کا تعین دراصل حقیقت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی کیا اقدار اپنائی ہوئی ہیں، ہمارا ویلیو سسٹم ہے کیا، ہم کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں. اگر ہم دنیا ہی کو اہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور آخرت کیا چیز ہے، آخرت کی کوئی ہمارے ذہن میں حقیقت نہیں ہے، تو ہم پھر دنیا کو حاصل کرنے اور دنیا کو خرچ کرنے اور دنیا میں لذتیں اٹھانے اسی میں پڑے رہیں گے. اور اگر خدا کرے ہمارا ویلیو سسٹم صحیح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فما متاع الحیات الدنیا، فما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک دھوکے کی ٹٹی ہے. یہ ہمارا انداز اگر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر آخرت کے لیے اپنا مال لگانے کی کوشش کریں گے، اپنی ضروریات کو کم کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو کچھ آخرت میں ہمارا مال چلا گیا در حقیقت وہی ہمارا اثاثہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. ارے تیرا مال کیا؟ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے آخرت کے لیے توشہ بنا کر بھیج دیا، بس وہی تیرا مال ہے. باقی مال تو تیرے. وہ بچی ایک بکری تھی، وہ صدقہ ہو رہی تھی گوشت اس کا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری تو چلی گئی اللہ کی راہ میں، ایک اس کا شانہ ہے وہ بچ گیا بس. اور شانہ انہوں نے اس لیے بچا کر رکھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت پسند ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری چلی گئی، ایک شانہ ہے وہ رہ گیا ہے. فرمایا ایسا نہیں، ساری بکری بچ گئی ہے، صرف شانہ ہے جو ہم خرچ کر لیں گے. ذرا غور کیجیے کتنا ان کا انداز مختلف ہو گیا. جو ہم دنیا میں خرچ کر کے کھا اور پہن لیں گے وہ تو ہم نے خرچ کر دیا، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا ہے، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو حضرات اگر ہمارا یہ ویلیو سسٹم صحیح ہو جائے تو پھر جو اخلاقی نظام ہے وہ آتا ہے، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کر اللہ کی راہ میں اس مال کو دیجیے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی شرح مقرر نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مالدار ہوں، اپنا 3/4 مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ فرمایا نہیں، اگر اپنے بچوں کو تم تنگ دست چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھا دے دوں؟ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے. 1/3 دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 دے دو مگر یہ بھی زیادہ ہے. تو یہ نہیں، اسلام جو ہے وہ آپ کو تنگ دستی اور فکر کی تلقین نہیں کرتا، آپ کو اعتدال کی تلقین کرتا ہے. مگر اپنی ضروریات کو آپ جتنا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں اور کہیں یہ میری ضرورت ہے، میرے مال سے میری ہی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یہ وہ چیز ہے جس کی اسلام آپ کو جس کو کرنے سے روکتا ہے. اور پھر ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں، وقت نہیں رہا میرے پاس، صرف اشارہ کر رہا ہوں، سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو زہد اور اس دنیا سے بے رغبتی اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہمیں پھر جو واقعات نظر آتے ہیں حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھ لیجئے. وہ واقعہ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھی ہے آپ نے اور سلام پھیرتے پھلانگتے ہوئے گئے. جو حیران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز نہیں تھا. وہ تو نماز پڑھنے کے بعد منہ پھیر کے بیٹھتے تھے، کچھ ذکر ہوتا تھا، کچھ وظائف ہوتے تھے، کچھ لوگوں سے حالات پوچھے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی پھلانگتے ہوئے گئے. اندر کیا ہوا؟ جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا آج آپ کو؟ کہا کہ مجھے ایک دم خیال آیا نماز میں کہ ایک سونے کی ڈلی آئی تھی اور نماز سے پہلے میں اس کو اللہ کے راہ میں خیرات نہیں کر سکا، تو مجھے خیال یہ آیا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ محمد کے پاس ایک سونے کی ڈلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اپنے رب پہ توکل ہو. یہ انداز تھا. اب یہ ترغیب دی جا رہی ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، میٹھے کا آپ کو بہت شوق تھا، مگر یہ کہ پیسے بچے تو میٹھا کھائیں. ایک دفعہ ان کی بیوی نے یہ کیا کہ تھوڑا بچا کے، اور جب پیسہ جمع ہو گیا تو انہوں نے ایک میٹھا بنا لیا ان کے لیے. گھر پہ آئے، کھانا کھایا، بعد میں میٹھا رکھ دیا گیا. پوچھا میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کو میٹھے کا شوق ہے، مجھے معلوم تھا، بہت دنوں سے بچا رہی تھی، آج یہ تیار ہو گیا ہے. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ زیادہ ہے ضرورت سے، جو تم بچا کے میٹھا پکا سکتی ہو، تنخواہ اپنی کم کر دی. اپنی ضرورت کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں اور جو بچ رہا ہے اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئی، بے چین و بے قرار ہیں. بیوی نے پوچھا کہ آپ بے چین و بے قرار ہیں، کیا بات ہے، آپ کیا آخرت کا کوئی فکر ہے؟ کہنے لگا ہاں کیا فکر ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے سانپ اور بچھو اپنی چاروں طرف جمع کر رکھے ہیں. بیوی بڑی حیران ہوئی، گھر کو دیکھا، ایک چھوٹی سی مٹی کا گھر تھا، اس میں نہ کوئی سانپ نہ بچھو ہے، کون سا سانپ اور بچھو کا ذکر ہے؟ کہا یہ سامنے دیکھتی نہیں؟ دیکھا تو چند برتن تھے مٹی کے، ایک لوٹا تھا، کچھ ہنڈیا تھی، ایک آدھ رکابی تھی. کہا یہ میں نے سانپ اور بچھو جمع کر دی ہیں، اللہ کو کیا جا کے جواب دوں گا.
حضرات یہ فکر آخرت تھا، یہ اللہ کا خوف تھا، یہ اپنی ضرورتوں کو کم کرنے کا انداز تھا، اور پھر جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو یہ وہ ترغیب ہے. بڑے طویل واقعات آپ کو مل جائیں گے، مگر یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ترغیب ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے کیا کہ یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے. اس میں پھر آپ سے وہ کوئی خاص شرح مقرر نہیں کرتا، مگر آپ سے کہتا ہے کہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو اللہ سے میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.